اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ چاہیں ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مومن اگر مومن کا باپ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے تو مومن اور مسلمان اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، اس کے اہل خاندان ہوں، اس کے بھائی ہوں۔ وہ لوگ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، کیونکہ مومن ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ساری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں جو ایک بہت بڑا فتنہ اور ہم سب کے لیے بڑی غیرت کی بات اور ہم سب کے لیے بڑے سوچ و فکر کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے کتنے مسلمان بستے ہیں، کونے کونے میں مسلمان رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام اور ملعون مردود لوگ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایمانی غیرت کا پتہ نہیں کہاں ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کس کے صدقے رب نے ہمیں ایمان دیا، ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آئے دن گستاخ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اس پر کیا رد عمل ہے؟ کوئی رد عمل نہیں ہے، روز کی طرح کھاتے پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ملعون لوگ اور یہ ذلیل لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے نہ ہماری کوئی دشمنی کا اظہار ہے نہ کوئی رد عمل ہے۔ میرے آقا علیہ صلوات و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو گستاخی رسول اور توہین رسول یہ وہ جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ گستاخ کے لیے نہ دنیا میں معافی ہے اور نہ آخرت میں معافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر جو کوئی حرف آئے تو مسلمانوں کے پھر جینے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ ہمیشہ یاد رکھو اگر آپ چاہتے ہو کہ ساری دنیا ہماری عزت کرے، ساری دنیا میں معاشرے میں ہمیں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بے شک ساری دنیا آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ہوگا۔ ہماری یہ خاموشی یاد رکھنا یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دی جائیں اور امت خاموش رہے تو پھر وہ کچھ وقت کا انتظار کرے، کچھ دنوں کا انتظار کرے کہ اللہ امت پر ایسا وقت لائے گا کہ اس امت کی بہن اور بیٹیوں کو برسر عام بازار میں نیلام کیا جائے گا اور ان کے بچوں کے چھیچڑے اڑا دیے جائیں گے اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت کو برسر عام نیلام کیا جائے؟ کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو ہے کہ چھیچڑے اڑا دیے جائے اور ہم خاموش رہیں؟ اور یہ وقت آج ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک مسلمان کو
چند جو ہے آتنکوادی اور یہ ہندووادی نفرتی لوگ گھیر کر اس کو جو ہے اس کے ساتھ ظلم و بربریت کرتے ہیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھا جانا، مسلمانوں کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ سب یہ صرف ایک وجہ ہے جو ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جو تو سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جو تو سمجھتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ بندے مومن کا زوال جو ہے اور یہ ساری پریشانیاں اور ذلت و رسوائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس عہدے نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس جنگی سامان نہیں ہے، یا مسلمانوں کے پاس بڑا مال و دولت نہیں ہے، بلکہ سبب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا۔ آج جمعے میں ہم آتے تو ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیان سنتے ہیں، دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد فضول باتیں نہیں کروں گا، آج کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں گا، لیکن مسجد سے جیسے ہی باہر ہوئے پتہ نہیں کیا سنا کیا نہیں سنا، جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا بتایا کیا نہیں بتایا۔ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، عزت رسول پر حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی رد عمل نہیں۔